السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے جہاں جدھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میرے کام کو اور میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اسی طرح میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور اپنا تعاون میرے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ یہ میں ٹھیک بھی کہہ رہی ہوں یا نہیں تعاون؟ خیر، مجھے اردو اتنی آتی نہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں اچھی طرح سے بولنے کی اور اچھی طرح سے بات کرنے کی۔ ابھی مجھے بولنے نہیں آتا، انشاءاللہ میں ویڈیوز بنا کر سیکھ لوں گی۔ آپ لوگ جیسے بولتے ہو نا اس طرح میں سیکھ لوں گی، کیونکہ مجھے ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہاں مجھے ٹھیک سے بات کرنے نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر یہ کچھ بنایا جا رہا تھا، کوئی بریڈ وغیرہ بنا رہی تھی بہن۔ تو بیک گراؤنڈ میں جو چڑیوں کی آواز ہے نا، یہ ریئل آواز ہے، اس کو ہم نے کوئی میوزیکیٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ ریئل آواز ہے اور اسی میں بہت اچھا لگ رہا ہے، تو ہم نے اسی میں شوٹ کر دیا، کیونکہ گھر پر کوئی نہیں تھا اور شانتی تھی، اور چڑیوں کی آواز نا واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور ویڈیو پر بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں میرے خیال سے سنائی دے رہی ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو حمیرہ ارشد ہے نا، جو یوٹیوب پر کام کرتی ہے، یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہے، کمال کی ایکٹریس ہے، کیا ایکٹنگ کرتی ہے، اتنی کمال کی ایکٹریس ہے۔ میں کہتی ہوں اسے نا صرف یوٹیوب پر نہیں ہونا چاہیے، انہیں نا ٹی وی چینلز پر بھی کام کرنا چاہیے، انہیں دوسری جگہوں پر بھی اپنا ہنر آزمانا چاہیے، اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہیے، صرف یوٹیوب پر نہیں، اسے دوسری جگہوں پر، دوسرے چینلز جو مختلف نیشنل چینلز ہیں ان میں بھی ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور یہ کام جب کرے گی نا، میں تو کہتی ہوں نا اسے نا آکسر ملے گا، اس آنٹی کو آکسر ملنے کی حقدار ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے دو ہی بیٹے ہیں، ایک بیٹا گھر چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا، اور دوسرے بیٹے کی اب یہ شادی کر رہی ہے۔ اور جس دن اس کے بیٹے کی شادی کی شروعاتی پہلی رسم تھی، آئی تھنک وہ جو دعائے خیر وغیرہ جو کہہ رہی تھی وہ رسم تھی، وہ ویڈیو بن رہا ہے، سب گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سب خوش ہے، اور یہ آنٹی بھی بہت ہی خوش لگ رہی ہے۔ ان کے چہرے سے تو مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی ان کے چہرے سے مجھے کوئی اسٹریس نظر آیا کہ یہ کسی پریشانی یا یہ کسی اسٹریس میں ہے۔ ویڈیو میں دکھا رہے، ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کی نہ شکل سے مجھے کوئی کسی بات کا افسوس نظر آ رہا ہے، نہ شکل سے وہ کوئی پریشان نظر آ رہی ہے۔ اور اسٹریس جو بندہ لیتا ہے وہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے یہ وہی بندہ جانتا ہے جس پر گزرتی ہے۔ دیکھیں وہ اس آنٹی کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، ناچ رہی ہے، ہنس رہی ہے اور گا رہی ہے۔ خیر شادی، بیٹے کی شادی، سب مائیں اپنے بیٹوں کی بچوں کی شادی میں اسی طرح خوش ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا نہیں ہے، گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اپنے بھائی کی شادی میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور یا ان لوگوں نے اسے بلایا ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ خوش ہے، ناچ رہی ہے، بہت سارا ہنگامہ کر رہی ہے، اور پھر بعد میں دکھا رہے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کا سامی جو دوسرا بیٹا ہے سامی، وہ ویڈیو پہ لکھ رہا ہے کہ یہاں پر مما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ 3-4 دن سے کافی اسٹریس وغیرہ لے رہی تھی، جس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے ویڈیو کے اوپر لکھا تھا۔ ان کی شکل و صورت سے تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر ان جیسی پریشانی ہوتی تو میں تو یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی پریشانی، ایسا ہی اسٹریس دے کہ وہ اتنا مطمئن، اتنا خوش ہو، ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے، ناچ کے تھک گئی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ٹائٹل میں لکھا تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا، بے ہوشی یا اسٹریس اس طرح نہیں لیے جاتے، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی بھائیوں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بے ہوش تو ہونا ہی تھا، ان کی طبیعت تو خراب ہونی ہی تھی۔ اس عمر میں اتنا ناچ گانا کرے گی، وہ بھی باہر گلیوں میں اتنا ناچ گانا، اتنا جھومے گی، اتنا چلائے گی، ڈھمکے سمکے لگائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس عمر میں یہ سب کچھ ایسا کرے گی تو ظاہر سی بات ہے طبیعت تو خراب ہونی ہی ہے، ٹانگ تو پھسلے گی نہ۔ ہو سکتا ہے کہ ٹانگ پھسل گئی ہوگی، بیٹے نے سنبھالا ہوگا، پھر کہہ رہے کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی، امی بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہے جس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ کس بات کا اسٹریس لے رہی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر بیٹے کی جدائی کا اسٹریس لے رہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں اپنے بیٹے سے جدا ہونے کا کوئی غم ہے یا کوئی پریشانی ہے۔ اگر انہیں اپنے بیٹے سے جدا ہونے کا کوئی غم ہوتا نا، اس کے گھر میں جا کر اس کی بیوی کو یا اس کے ساتھ لڑ کر، ان دونوں میاں بیوی کو مار کر گھر میں آ کر بیٹھتی اور یہ جھوٹ نہ پھیلاتی کہ اس کے ہسبینڈ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جو دوسرے دن یا تیسرے دن پھر انہی لوگوں کے لیے یہ ناشتہ بنا رہا ہے۔ مانا کہ چلو کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی،
शादी झूमते वक्त इनकी तबीयत या किसी भी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जब बंदे की किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या वो बेहोश हो जाता है ना, तो आसपास के सारे लोग ना हक्का बक्का रह जाती है कि अरे क्या हुआ, उनको होश नहीं रहता कि उनके हाथ में क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें छोड़कर सब लोग उसी को देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस मोबाइल से या किसी भी कैमरा से या मोबाइल से ये लोग वीडियो कर रहे थे, वो इनके हाथ से नहीं छूटा। वो बंदी बेहोश हो रही है या उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वहाँ पर पूरा साफ साफ दिखाया जा रहा है, व्लॉग बनाया जा रहा है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो व्लॉग बना रहे हैं कि व्लॉग में ये नज़र आना चाहिए कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब कि ऐसा कौन करता है? आप लोग माना कि आप लोग व्लॉग बना रहे थे, लेकिन किसी की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो बेहोश हो गई, लेकिन व्लॉग जो बन रहा था ना, उस वक्त कैमरा बंद नहीं हुई, आप लोगों की कैमरा ऑन ही थी। वो व्लॉग में दिखाना आप लोगों को लाजिम था। ऐसा कौन करता है? कहाँ से मिलते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब हम आटा गूंद रहे थे उस वक्त हम घर में थे, वो जोहर का वक्त था। तो आटा गूंद कर अभी हम लोगों ने रख दिया है और अभी हम यहाँ आए हैं हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल के बाद हम जाएंगे अल वहा शॉपिंग सेंटर में, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ख़रीदना भी था और हमें कुछ वहाँ से चेंज कराना भी था। लेकिन हॉस्पिटल में हमें इतना लेट हो गया कि हम असर के अजान से पहले आए थे। जब मस्जिद कह रही हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल पहुँचे थे तब अजान हो रही थी। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इतना लेट किया ना कि इतना गुस्सा आया मुझे। फिर बाद में जब हम वहाँ सेंटर गए तो वहाँ पर मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और ये हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था। छोटा सा क्लिनिक है, किसी बिल्डिंग में बना हुआ है, इसलिए इतना साफ़ सुथरा नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत ही बड़े, शानदार, बड़े ही साफ़ सुथरे होते हैं। ये प्राइवेट था तो इसलिए इसकी हालत ऐसे थी, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये है अजमान की खूबसूरत बिल्डिंग्स, और पीछे आप लोग, इससे पहले आप लोग लुलु देख चुके। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही थी हुमैरा अरशद की। देखिए, वो जो भी है जैसी भी, लेकिन हर इंसान यही सोच रहा है ना कि इनके 2 बेटे हैं, एक बेटे के साथ इतना लाड प्यार किया जा रहा है और दूसरे बेटे को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। क्या वो उनका सौतेला बेटा है या उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, जिसके साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है कि उसी के माँ बाप भाई ने उसी के ही घर में जाकर उसे भी मारा और उसकी बीवी को भी मारा। देखिए, उसकी बीवी पर हाथ उठाना तो उनमें से किसी का भी हक नहीं था। मतलब कि उनको इस तरह मारा कि उनकी बीवी का मिसकैरेज हो गया। अब देखिए, अली कह रहा था, अली ने कहा कि मैं जो कहूँगा, उन्होंने अपनी बात पे बताई। अली तो मुझे बड़ा ही सोबर सा बंदा लगता है। हाँ, उनका जो छोटा भाई सामी है, आई थिंक उनका नाम उसामा है, रियल खुद को सामी कहता है, और रोमियो राजपूत इस तरह का, वो बड़ा ही घमंडी बंदा लगता है और बड़ा ही बदतमीज़ लगता है। ये मैं नहीं, बाकी भी दूसरे लोग भी यही कहते हैं। अली ने अपने व्लॉग में बताया, जिसमें वो कह रहा था, उसने बाद में वीडियो बनाई थी कि उसने अपने अब्बू से कुछ पैसे लिए थे, तो उसके पास वो पैसे नहीं थे। उसके अब्बू उसके घर में आई वो पैसे लेने, तो उसके पास पैसे नहीं थे। ये बातें आप अली के व्लॉग में देख सकते हैं। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे में हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई। उसके अब्बू ने अपने बेटे को मारा। मतलब इतना बड़ा बेटा है कि शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, दूसरे बच्चे का बाप होने वाला था, कि उन ज़ालिमों ने उस बच्चे को भी मार दिया, उसके ऊपर हाथ उठाया। फिर अली ने भी बहुत अच्छा किया कि जाकर अपने ही माँ बाप, अपने ही भाई के बारे में पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाई। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को ना जेल होनी चाहिए थी। मतलब कि ये सगे माँ बाप थोड़ी ना ऐसा करते, सौतेला ही बेटा होगा, सौतेले बेटे के साथ ही ऐसा किया जा रहा है ना। अब देखिए, कह रहे कि जो सामी था उसको दुबई भी वो लोग ले गए थे घुमाने, या अपने अम्मी अबू के साथ वो गया था या अलग गया था। गया तो सही था, लेकिन अली उससे बड़ा था, अली को नहीं ले गया क्यों? उनके पास इतने पैसे नहीं थे क्या वो दोनों बेटों का अफोर्ड कर सकते। एक बेटे को घुमाने के लिए ले गए और दूसरे को घुमाने के लिए नहीं ले गए। और अली ये भी बता रहा था कि बचपन में जब ये बाल कटवाने जाते थे सैलून वगैरह, तो कहते कि इनके अम्मी अबू कहते थे कि सामी के बाल अच्छे कटने चाहिए, बस अली के बस छोड़ो, जैसे भी हो गए कट गए, सामी के अच्छे कटने चाहिए। तो इससे तो साफ यही ज़ाहिर हो रहा है ना कि वो शायद उन्होंने अली को अडॉप्ट किया होगा, उनको बेबी नहीं हो रहा होगा इसलिए उन्होंने अली को अडॉप्ट किया होगा, या वो उनके भाई या किसी बहन का बेटा होगा तो बचपन से उनके साथ होगा, तो उन लोगों ने पाला होगा। फिर इस तरह ये भाई भाई बन गए। फिर उन्हें जब अपनी औलाद हुई तो
اسے ان لوگوں نے اپنے پاس تو رکھا لیکن وہ پیار وہ عزت نہیں دی جو سگے بیٹے کو دینی چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے کہ جب ان کے چھوٹے بیٹے سامی کی دعا خیر تھی تو وہ رستے میں ناچتے گاتے ہوئے ان کی مائس عمر میں جا رہی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئی یا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیچاری بہت زیادہ اسٹریس لے رہی تھی۔ اسٹریس تو ان کے چہرے سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ویڈیو تھی وہ تب گھر میں پہنچ چکے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، تب بھی تو وہ نارمل ایک دم ٹھیک ٹھاک تھی۔ چلو مانا کہ وہ پریشان تھی، اسٹریس لے رہی تھی، پر اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ اس کو کوئی پریشانی یا وہ خوشی ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی، جب وہ بے ہوش ہو گئی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن طبیعت خراب ہونے کے بعد بھی ان کے چہرے سے تو وہ بالکل ایک دم فریش ہی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی غم نہ کوئی بیماری نظر آ رہی ہے ان کے چہرے پہ، وہ تو ایک دم فریش نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسی بیماری ہے، کہاں پر ملتی ہے، مجھے بھی بتائے، میں بھی یہ کروں سب کچھ تاکہ میں بھی نارمل۔ وہاں پر ایک بیٹا اپنے گھر کی پیکنگ وغیرہ سارے سامان پیک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور گھر تلاش کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے تو گھر تلاش کیا تھا، پھر وہاں پر بجلی کا مسئلہ تھا کہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جہاں پر وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں وہاں پر بجلی بہت زیادہ جاتی ہے، تو انہوں نے وہاں پر وہی گھر رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ کس گھر میں یہ میں نہیں جانتی، لیکن ایک بیٹا اپنی پریشانیوں میں ہے، گھر ڈھونڈ رہا ہے، گھر کا سارا سامان پیک پڑا ہوا ہے اور یہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اپنی خوشیوں میں مگن۔ تو ہاسپٹل سے اور بازار سے واپس آنے کے بعد ہم جب گھر پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم گھر سے سر سے پہلے ہی نکلے تھے۔ تو مغرب کے اذان ہونے کے بعد تو یہاں پر یہ پیزا بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اس پیزا کی ریسیپی دیکھنی ہے تو آپ انہی کے چینل پہ چلے جائیں، ان کے چینل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کو اس پیزا کی ریسیپی چاہیے تو فوڈ ڈیٹیلز آپ کو وہیں پر ملے گی، فی الحال یہاں پر آپ لوگ صرف ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ ویجیٹیبل پیزا ہے وداؤٹ چکن اینڈ وداؤٹ کسی ہاٹ ڈاگ کے، لیکن بہت ہی اچھا بنا تھا۔ چکن کے بغیر بھی پیزا بہت ہی اچھا بنتا ہے، مزیدار بناتا ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس میں چکن نہیں ہے، بہت ہی مزے کا تھا۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہو رمضان کے لیے۔ رات کو ہمیں ارشد کی ویڈیو آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ہم نے جو ہال بک کروایا تھا نا وہ کوئی ایشو بتا رہی تھی کہ ہال کا کوئی ایشو ہے یا کوئی دوسرے بھی ایشو ہے، اس بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی نظر لگ گئی۔ ایسے لوگوں کو کس کی نظر لگے گی؟ ایسے لوگوں کو نظر نہیں لگتی۔ ہمیں ارشد کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو نظر سمجھ رہی ہے نا، یہ نظر نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کرتوت ہی ہے جو آپ کے ہی اوپر آ رہے ہیں۔ اور جو علی کی اڈاپٹڈ کی بات ہے، یہ کافی لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں اور کافی لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں کسی آنٹی کا ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ علی ان کا اڈاپٹڈ بیٹا ہو، انہیں ان کی شادی ہوئی ہوگی 2 یا 3 سال، انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہوگی تو انہوں نے علی کو اڈاپٹ کیا ہوگا، جو کہ ان کے بھائی یا بہن کا بیٹا ہوگا، تو شاید پھر 2 یا 3 سال کے بعد انہیں اپنی اولاد ہو گئی ہوگی، تو جس وجہ سے انہوں نے علی کو واپس اپنے ماں باپ کے پاس نہیں لوٹایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو پال رہے ہیں، پہلے بھی پال رہے تھے، اب بھی پالیں گے۔ تو اس کے ساتھ جب ان کو اپنی اولاد ہو گئی ہے تو وہ اب اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کی اپنی جو اولاد ہوتی ہے وہ اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کی کیئر کرتے ہیں۔ ایسا تو بہت دیکھا جا چکا ہے ریئل لائف میں کہ کوئی کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے کسی بچے کو، پھر ان کو جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ہی بچے پر زیادہ توجہ، زیادہ دھیان دیتے، اسی کے لاڈ پیار اٹھاتے، اور جس سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، خیر وہ ان کے ہی گھر میں رہتا تو صحیح ہے بچہ، لیکن ویسی کیئر، ویسا پیار محبت اسے نہیں ملتا جیسے سگی اولاد کو ملتی ہے۔ یہ ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اب کیا بات ہے، مجھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن علی نے اس بارے پہ بات بنائی ہے۔ سامی اور سامی کے ابو اور امی اس بات پر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ حمیرہ ارشد نے اس بارے میں ابھی تک بات کیوں نہیں کی ہے؟ حمیرہ ارشد کو بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے، جیسے ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ خیر ابھی تو صرف ایک ہی طرف سے بات ہوئی ہے، صرف علی نے بات کی ہے، تو علی نے جو بتایا ہے وہ بھی 100% ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی آئے ویڈیو بنائے، جب آپ نے اتنا بڑا معاملہ یوٹیوب پر آ کر اپنے گھر کا بتا دیا ہے تو اس بارے میں حمیرہ ارشد اور سامی کو بھی ویڈیو بنانی چاہیے، نہ کہ سامی کو صرف انسٹا پر اس طرح کی پوسٹ لگانی چاہیے۔ آپ لوگ بھی آئے، آپ لوگ بھی اپنی صفائی پیش کرے کہ حقیقت کہتا کہ ہم بھی جانیں کہ آپ لوگ صحیح ہے یا علی صحیح ہے، اس معاملے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جب دونوں طرف سے ویڈیوز آئیں گے، دونوں طرف
से ही बातें दुनिया वालों को बताई जाएंगी, तब ही दूसरे जो देखने वाले हैं उन लोगों को भी पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अली ने ही बात की है, आप लोगों की तरफ से बात नहीं आई है, और अली ने जो बताया है, जो देखने वाले हैं आप लोगों को देखते, वो सिर्फ अली को ही सही समझेंगे। आप लोग भी इस बारे में वीडियो बनाएं, नाच गाना बंद करें, वीडियो बनाएं, अपनी सफाई दे कि कौन सही है कौन गलत है, इसी पे बात हो जाए तो यही बेहतर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बेटे इन मियाँ बीवी के ना हो सकता है कि इन मियाँ बीवी की कोई औलाद हो ही ना। हो सकता है कि जो सामी इन्होंने जो अडॉप्ट किया होगा, सामी जो होगा हुमैरा अरशद की फैमिली की तरफ से होगा, इसलिए हुमैरा अरशद सामी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। और अली जो होगा वो शायद कोई और होगा, या उसके हस्बैंड की फैमिली से होगा, उसकी नन या देवरानी का किसी का भी बेटा होगा। हो सकता है कि वो उसके ससुराली की तरफ से अली को उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, और सामी जो होगा वो हुमैरा जी जो हैं उनकी फैमिली की तरफ से उन्होंने अडॉप्ट किया होगा। इसलिए हुमैरा अरशद सामी को ज़्यादा प्यार करती है, सामी को ज़्यादा लाड प्यार करती है। हो सकता है वो उसके सगे बहन या सगे भाई का बेटा होगा, इसलिए उसके काफ़ी सारे लाड उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इन मियाँ बीवी को कभी कोई संतान हुई ही ना होगी, इन्होंने दोनों लड़के अडॉप्ट किए होंगे, और इन्होंने लड़के ही अडॉप्ट किए हैं, और उन्होंने कहा कि जब हम बूढ़े कहा होगा कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये लोग हमारी खिदमत करेंगे। तो अली जो पहला बेटा इनका होगा ना, तो वो हुमैरा जी की ससुराल की तरफ से होगा, और जो सामी जो होगा तो हो सकता है कि वो हुमैरा अरशद के मैके की तरफ से है। हो सकता है कि उसके बहुत ही करीबी बहन या भाई या किसी का भी बेटा होगा, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाड कर रही है, क्योंकि वो उसके मैके का बच्चा है। इसलिए खैर जो है जैसा है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर भी लग रही होगी। चले वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं दूसरा भी वीडियो पेश करूंगी आप लोगों के लिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस पे क्या बात की है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो पर क्या देखना चाहते हैं, और मैंने बोलना अभी तक सीखा है या नहीं सीखा है। और इसका पिज़्ज़ा जो मुकम्मल बन जाएगा ना, इंशाल्लाह मैं वो आपको अगली वीडियो पर दिखा दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।